بعض دفعہ جب وہ ابورٹ کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ کٹ کٹ کے نکلتا ہے، اندر چھوٹی سی چھری جیسی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اور پیس بائی پیس چھوٹا چھوٹا بچہ، اس کی انگلیاں، اس کا سر، اس کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کٹ کٹ کے اس طرح ماں کے رحم سے باہر آ جاتے ہیں. اور یہ ماں کر رہی ہے، یہ ماں اس طرح سے جو ہے وہ جلاد بن جائے گی، یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. انتہائی درجے کی فطرت سے دوری ہے جو اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو مار ڈالا جائے. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی اپنے بچوں کو نہیں مارتے. ان کے ہاں بھی لولے لنگڑے اب نارمل بچے ہو جاتے ہیں، نہیں مارتے. صرف جو موذی جانور ہیں جیسے کہ سانپ ہیں یا بچھو ہیں، یہ اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں. وہ بھی کھاتے ہیں غذا کے طور پہ، مار نہیں ڈالتے ان کو. لیکن جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے وہ جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا سورۃ التین میں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو نچلوں میں سے سب سے نچلا. تو جب یہ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایب نارمل ہونے والا ہے بچہ تو اس کو مت رکھو. اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا مثال کے طور پہ، صحیح سلامت پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کو پولیو ہو گیا یا میننجائٹس ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ قاعدے کی روح سے اگر آپ اس کو ہم کہتے ہیں نا لاجیکل سیکوینس میں چلیں، پیٹ میں ایب نارمل تھا تو مار ڈالا، اور پیدا ہونے کے بعد ایب نارمل ہو گیا تو ماریں گے. اب بھی مارنا چاہیے، اب بھی مارنا چاہیے. لاجک تو وہی ہے نا، چیز تو وہی ہے جو اختیار کی جا رہی ہے، نظریہ تو وہی ہے. تو جب پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ اب نارمل ہوا تو نہیں مارتے، تو پیٹ میں کیسے مارا اس کو؟ کیوں؟ خطأً کبیرہ، فرمایا بہت بڑا گناہ ہے ان کا قتل کر دینا، یہ کام مت کرو. پتہ نہیں وہ جو اب نارمل بچہ ہے وہ کتنے اجر کا باعث بنے گا ماں باپ کے لیے. اور اس طرح جو کوئی اب نارمل بچہ ہوا، چاہے زندہ رہا چاہے نہ رہا، لیکن وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو ادھورا بچہ ہوتا ہے، جو کہ مس کیریجز ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا، کھڑا رہے گا وہاں پر جب تک ماں جنت میں نہ جائے. تو اولاد تو اتنی بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ اس لیے تو نہیں دیتا ہے کہ ان کو جان سے مار ڈالا جائے. بعض لوگ صرف اس لیے ابارشن کروا دیتے ہیں کہ ان کو اور بچے نہیں چاہیے. اگر آپ کو بچے نہیں چاہیے تھے تو آپ پہلے سے کچھ سوچتے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ ہو گیا بچہ تو اس کے بعد اس کو جان سے مار ڈالا. یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو. املاق کا مادہ میم لام قاف ہے، مطلب ہوتا ہے مٹانا. حدیث میں آتا ہے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، کہ بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور آج یہی تھیوری ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ. طارق جمیل صاحب کا ایک درس سن رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، فرما بردار بچے خوشحال گھرانہ. 10 بچے بھی ہوں، فرما بردار ہوں، آپ دیکھیں ماں باپ کتنے سکھی رہتے ہیں. ایک ہو، ایک، اور نافرمان ہو اور وہ گناہ گار ہو، وہ ایک اولاد، ایک بچہ بھی سکون نہیں دے سکتا. تو فرما بردار بنانے کی فکر کریں، اللہ کا فرما بردار، آپ کو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکھ دیں گے کل کو. لیکن یہ سوچنا کہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو پھر کھائیں گے کہاں سے، فرمایا اس ڈر سے قتل مت کرو. 1400 سال پہلے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، تو وہ پیدا ہونے سے پہلے تو بچوں کو قتل کر نہیں سکتے تھے. یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہونے دیں. اور پھر یہ بچوں کا قتل کرنا یہ بھی عام نہیں تھا، وبا کی طرح پورے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا نہیں تھا. چند ہی قبیلے تھے اسپوریڈک ادھر ادھر جو یہ کام کیا کرتے تھے. یعنی سارے عرب میں یہ رواج نہیں تھا بیٹیوں کو مار ڈالنے کا، چند ہی قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا. لیکن آج سائنس کی ترقی کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ وبا کی طرح گھر 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 یہ چیز پھیل گئی ہے، قتل اولاد. اور یہ کام باقاعدہ پلاننگ کر کے کیا گیا. مالتھیوز ایک شخص تھا 19 سینچری میں، اور اس نے یہ بات کہی کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے
اگر اس پر قابو نہ پایا گیا عنقریب کھانا ختم ہو جائے گا، لوگ زیادہ ہوں گے، کھانا نہیں ہوگا۔ کہنا یہ تھا اس کا کہ ایکسپورینشیل ریٹ سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ ایکسپورینشیل ریٹ سمجھتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا 4+4 8، ایک ہوتا ہے 4 × 4 16۔ ان کا اس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس خوف سے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت بچوں کو کم کرنے کا رواج شروع ہوا۔ فیملی پلاننگ کے نام پر یہ چیزیں شروع ہوئیں، جس کو ہم وزارت بہبود آبادی کہتے ہیں۔ ٹی وی پر ایک خاتون آ رہی تھیں وزارت بہبود آبادی ہی کے سلسلے میں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میں گاؤں گاؤں جاتی ہوں اور وہاں جا کر میں سمجھاتی ہوں عورتوں کو کہ دیکھو بی بی، یہ ایک روٹی ہے، اگر تمہارے 2 بچے ہوں گے روٹی کے 2 ٹکڑے کرنے ہوں گے، اگر تمہارے 4 بچے ہوں گے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہوں گے۔ کوئی ان کو سمجھائے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم کھلاتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی۔ اللہ چاہے تو 4 کی جگہ 8 روٹیاں ہو جائیں، ایک روٹی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیوں کرنا پڑے؟ اللہ 4 روٹیاں دے دے گا، اللہ رزق دینے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، وہ پیسے کو ترس رہے ہوتے ہیں، تب بھی پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے 8 بچے ہیں 12 بچے ہیں تب بھی کروڑ پتی ہیں۔ تو پیسے کا کیا تعلق کھانے سے؟ اولاد کا کیا تعلق پیسے سے یا کھانے سے؟ لیکن جب یہ نظریہ پیش کیا گیا لوگ اسی لپیٹ میں آ گئے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ اولاد فائدہ مند بھی نہیں رہی لوگوں کے لیے، اولاد کی طرف سے کسی فائدے کی ملنے کی امید سے بھی وہ نا امید ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو رہنے دو، اور بچے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور جب اس طرح انڈسٹریز لگنا شروع ہوئیں جس میں کہ مین پاور کی ضرورت پیش آئی، مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی گھروں سے نکلنا پڑا، تو اب تو اور زیادہ ضرورت پیش آئی کہ بچے نہیں ہونے چاہیے، زیادہ بچے ہوں گے تو عورت کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا، تو کمائے گی کیسے؟ تو چونکہ عورت پر کمانے کی ذمہ داری بھی ڈالنی تھی، لہٰذا کہا کہ اب بچے کم ہونے چاہیے تاکہ وہ گھر سے نکلے اور کمائے۔ اس میں بھی اکنامک انٹرسٹ ہی تھا ان کا اپنا۔ پھر ایک ماس موومنٹ جو ہے وہ چل پڑی دنیا میں چھوٹا خاندان رکھنے کی۔ ایسی دوائیں ایجاد ہوئیں جو کہ حمل کو روک سکیں، مانع حمل ادویات، پریگننسی روکنے والی دوائیں۔ اور اس کو بھی پھر آپ دیکھیں، پریگننسی روکنے والی دواؤں کا بھی سارا اثر، ساری عزت عورت کی صحت پر پڑی، عورت ہی کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو وہاں پر ان دواؤں کا استعمال عام ہو گیا۔ دواؤں کے علاوہ جو کہ عورتیں لیتی ہیں اور بھی بہت سے میتھڈز ہیں حمل روکنے کے۔ فوری نتیجہ یہ نکلا کہ زنا کے راستے کھل گئے، بے خوف و خطر ہو کے، ذمہ داری سے بے نیاز ہو کر اب یہ کام لوگ کرنے لگ گئے، اور اس کی برائی بھی اب کوئی برائی نہ رہی نظروں کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آپ سے آ کر مانع حمل طریقوں کے بارے میں پوچھا، پریگننسی روکنے کے طریقوں کے بارے میں پوچھا، اور جو طریقہ انہوں نے پوچھا آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان حمل روکنے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حمل روکنے کا وہ طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ شریعت کے خلاف ہو۔ اور شریعت کے خلاف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کنسیپشن ہو جائے۔ کنسیپشن سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ مل جائے، بچے کی پیدائش کی ابتدا ہو جائے، بچہ بننے کی ابتدا ہو جائے، اور اس کے بعد اس زائگوٹ کو یا اس چھوٹے سے ایمبریو کو پھر کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو کئی طریقے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کوئی پریزنٹیشن چھوٹا سا دکھا دیں گے یا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں۔ لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں، ان میں سے جیسے اگر مرد کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، بیریئر میتھڈ جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ کیا جا سکتا ہے مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو کہ دائمی ہو، irreversible ہو، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مردوں کے اندر ویزیکٹمی کر دی جاتی ہے کہ ان کے وہ باندھ دیا جاتا ہے کہ اسپرمز نکلے نہ یا پیدا نہ ہوں، کچھ اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ irreversible ہے، آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے۔
یا خواتین کے اندر ٹیوبو لائگیشن جو کر دیتے ہیں، ٹیوبز باندھ دیتے ہیں، وہ بھی تقریباً irreversible پروسیس ہے، اس کی اجازت نہیں. یا یوٹرس ریموو کروا دینا بلا وجہ، یا اووریز نکلوا دینا، یہ نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں جیسے کسی کا ہاتھ ہے، وہ چاہے تو اپنے ہاتھ کو استعمال کرے، چاہے تو اپنے ہاتھ کو استعمال نہ کرے، یہ اس کی چوائس ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس کو. تو اس طرح سے کوئی irreversible کام نہیں کیا جا سکتا. پھر بعض گولیاں آتی ہیں کمبینیشن پل جن کو کہا جاتا ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. کمبینیشن پلز، ایسٹروجن پروجسٹرون دونوں ہارمونز اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایسی معنی حمل گولی کھانا کہ جس سے کنسیپشن تو ہو جائے، لیکن جو یوٹرس کی دیوار ہے وہ ایسی چکنی ہو جاتی ہے کہ جب وہ کنسیپشن ہوتا ہے، جب زائگوٹ یوٹرس کے اندر آتا ہے فیلوپین ٹیوب سے، تو وہ یوٹرس کی دیوار پر کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکے، تو پھسل کر پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. یا کچھ اور میتھڈز ہوتے ہیں، ان کو کوئل کہا جاتا ہے. کوئل میں کیا ہوتا ہے کہ کنسیپشن تو ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کوئل کے تھرو گزرتا ہے تو کٹ جاتا ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ بعض دفعہ ہوتی ہے کوئل کی وجہ سے، اور بعض دفعہ جو ہے یوٹرس کے اندر بھی پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں. ان میتھڈز کی اجازت نہیں ہے. ہاں، عزل کی اجازت ہے. عزل یہ ہوتا ہے کہ نطفہ جو ہے وہ بیوی کے رحم میں نہ ڈالا جائے، باہر ڈال دیا جائے، کوئٹس انٹرپٹس کہا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے. یا ایسی گولی کھانے کی جس سے کہ پریگننسی ہی نہ ہو، جیسے کمبینیشن پل آپ کو بتائی، یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن کوئی ایسا میتھڈ جو کہ irreversible ہو، یا کوئی ایسا میتھڈ جس میں کہ بچہ بن جائے، اس کی تخلیق کی ابتدا ہو جائے اور پھر وہ کٹے یا ضائع ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے پوچھا تھا عزل ہی کے بارے میں، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے منع نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس روح کو اللہ بھیجنا چاہتا ہے وہ تو آ کے رہے گی، اس کو آپ نہیں روک سکتے. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں، تمام تر پریکاشنز کے باوجود سب سے بڑا جو طریقہ ہے برتھ کنٹرول کا، وہ آج بھی ابارشن ہی ہے. جان تو آ جاتی ہے، روح تو آ جاتی ہے، اس کو تو روک نہیں سکتے، لیکن قتل تو کر سکتے ہیں، تو قتل کر دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ یہ کام اللیگل طریقوں سے ہوتا تھا، بچے کے ساتھ بعض دفعہ ماں کی جان بھی چلی جاتی تھی. اب بہت سے ممالک میں ابارشن کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اور نام اس کا انہوں نے کیا رکھا ہے؟ رکھنا تو چاہیے مرڈر، قتل ہی تو ہے. اور بعض دفعہ اس کے اندر وہ تخصیص کرتے ہیں کہ 3 مہینے تک ابارشن ہو سکتا ہے اور 3 مہینے کے بعد نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ پہلے دن سے جو وہ کنسیپشن ہوا ہے، حمل ٹھہرا ہے، تو کس چیز کا حمل ٹھہرا ہے؟ کیا بنے گا؟ وہ انسان ہی بنے گا نا. 3 مہینے کے بعد تو شروع نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ 3 مہینے سے پہلے کہہ نہیں سکتے کہ پتہ نہیں بندر بن رہا ہے یا ہاتھی بن رہا ہے یا بچہ. پہلے دن سے انسان بن رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے ابارشن اس کی اجازت ہو اور اس کے بعد نہ ہو؟ یہ غلط تقسیم ہے. اکثر علماء اس کو نہیں مانتے. کسی حال میں ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، کسی حال میں نہیں کروایا جا سکتا. صرف ایک صورت حال میں اجازت ہے، اور وہ یہ کہ ماں کی اپنی جان کو شدید خطرہ ہو، ماں کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو ابارٹ کرایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. لہٰذا اس طرح کے ٹیسٹوں سے ویسے بھی انسان کو بچنا چاہیے، جس میں کہ یہ پتہ چلے کہ بچہ نارمل ہے، ایب نارمل ہے. بلا وجہ انسان جو ہے وہ اتنا وقت اپنا جو ہے ایک اذیت میں گزارتا ہے. لیکن چونکہ وہ آپشن سامنے رکھتے ہیں نا ڈاکٹرز، کہ اگر ایب نارمل ہوگا تو ابارٹ کر دیں گے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہے ہیومنزم کا شرک، انسانوں سے اتنی محبت کرنا کہ اللہ کے احکامات توڑ دیے جائیں. تو سوچتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کا اتنا بڑا حکم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو جو ابارشن کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے پرو چوائس. پرو چوائس یعنی عورتوں کے حق کے طور پر ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو یہ حق دے دیا کہ بچہ پیدا کرنا یا نہ کرنا عورت کی چوائس ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم،
شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، بہت سجا دیے. اور پرو چوائس کے مقابلے میں جو مخالفین ہیں انہوں نے بڑا پیارا نام رکھا ہے اپنا. وہ کہتے ہیں پرو لائف. ہم پرو لائف ہیں. زندگی آنی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی کی قدر اگر نہ کی تو یہ پرو چوائس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، کہاں تک ہے آپ کے پاس کہ اس وقت ہمارے یہاں بچہ ہو یا نہ ہو، اس میں آپ پریکاشن کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کنسیپشن ہو گیا، ابارشن کا وہم و گمان میں بھی نہیں سوچنا چاہیے. ابارشن کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ انسان اس کو ایکسرسائز کر لے. مغرب میں تقریباً تمام ممالک میں ابارشن آج کل لیگلائز ہے. بہت پرانا اسٹیمیٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے، تقریباً 6-7 سال پہلے کا یہ اسٹیمیٹ ہے کہ دنیا میں ہر سال 50 ملین ابارشنز ہوتے ہیں. 50 ملین ابارشنز. اسی طرح یہ جو سنگل چائلڈ فیملی کا انہوں نے سلوگن بلند کیا کہ آبادی کو کنٹرول کرو، آبادی کنٹرول کرو، بہت بڑھ رہی ہے، بس ایک بچہ ہونا چاہیے، ایک بچہ، خاص طور پہ جاپان میں اور چین میں. تو اس میں جب فیملی پلاننگ کا یہ نعرہ بلند ہوا اور سنگل چائلڈ فیملی کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، اس میں کتنی ہی خواتین نے سیکس سلیکٹیو ابارشنز کروائے. اگر پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے، ابارٹ کرا دیتے تھے تاکہ ایک بچہ ہی اگر ہونا ہے تو پھر وہ بیٹا ہی ہو. اسی طرح جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹیسٹوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بچہ ڈیفیکٹیو ہے، اس کو بھی ٹرمینیٹ کر دیا. تو پھر پیدا ہونے کے بعد بچے میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کو بھی مار ڈالا جائے. اور خالی بچوں تک کیوں محدود رکھیں؟ جتنے دنیا کے اندر لولے لنگڑے یا بیچارے مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہیں، جو اسپیشل لوگ ہیں، ان سب کو مار ڈالنا چاہیے. پھر تو لاجیکل آپ دیکھیں نا، اگر لاجیکلی ہم چلائیں اس کو تو پھر تو یہی نکلے گا نتیجہ. صحت مند ہے تو بھی اللہ کی دین ہے، اور صحت مند نہیں تو بھی اللہ کی دین ہے. پتہ نہیں اللہ کتنے درجوں کی بلندی کا سبب بنا دے اسے، ایک بچے کو. تو بہرحال اب یہ شروع ہوا پروپیگنڈا فیملی پلاننگ کا، اور کھانے ہی کو انہوں نے ایم بنایا کہ کھانا کم ہو جائے گا اس لیے بچے کم ہونے چاہیے. اب حال یہ ہے کہ بعض یورپین ممالک ایسے ہیں جہاں پر زیرو گروتھ ہے. زیرو گروتھ سے مطلب جتنے مر رہے ہیں بس اتنے ہی پیدا ہو رہے ہیں. اور بعض جگہ نیگیٹو گروتھ ہے، مر زیادہ رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے. ہر طرح کا ریسورس موجود ہے، ہیومن ریسورس ان کے پاس موجود نہیں ہے. آج کل آپ نے گرامین بینک کا تو بہت ہی نام سنا ہوگا، بہت ہی اس کا غلغلہ ہو رہا ہے گرامین بینک کا. اور محمد یونس جنہوں نے کہ اس کو شروع کیا، ان کو نوبل پرائز ملا ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے بینکر ٹو دا پور. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں، اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے انہوں نے فیملی پلاننگ کے اوپر. اس لیے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کام کیا، وہاں تو بہت زیادہ آبادی ہے، بہت پڑھے لکھے. نوبل پرائز ایسے تو نہیں دے دیا ان کو. سوچیں کتنے ذہین ہوں گے اور کس قدر انہوں نے کام کیا ہے غربت کو دور کرنے پر، اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. تبھی تو ان کا ماڈل ہے، ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں. فیملی پلاننگ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ابس کام ہے، بیکار کام ہے بالکل. انہوں کیسے یوز لیس تھنگ ٹو ڈو فیملی پلاننگ کروانا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے کروڑوں روپے فیملی پلاننگ کے نام پر خرچ کیے گئے، اگر وہ غربت دور کرنے پر خرچ کیے جاتے تو مقصد حاصل ہو جاتا. اور وہ سارا پیسہ پبلسٹی کے اوپر اور لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا فیملی پلاننگ کے نام پر، تو غریبوں کو تو کوئی فرق نہ پڑا. اور انڈیا میں تو ایک زمانے میں مہم شروع ہوئی تھی کہ وہ زبردستی پکڑ کے لوگوں کی اس طرح سے ٹیوبس ٹائی کر دیا کر دیتے تھے، یا مردوں کے آپریشن کر دیا کرتے تھے. تو یہ طریقہ یہ درست نہیں ہے. ان ممالک میں تو زور و شور سے یہ کام کیا. ویسٹ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ پاپولیشن کنٹرول پر زور دیا. اب ان کے ہاں بچے ہی نہیں ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی ان کے ہاں. اب وہ پریشان ہو رہے ہیں. اب وہ انسینٹو دے رہے ہیں اپنے ہاں عورتوں کو کہ زیادہ بچے پیدا کرو. فرانس میں ماں بننے پر انعام دیا جاتا ہے، تنخواہ سمیت 3 ماہ کی چھٹی ہوتی ہے. اور سویڈن میں ماں کو تنخواہ سمیت 3 سال کی چھٹی دی جاتی ہے، اور باپ کو 1 سال کی. شکر کریں پاکستان میں یہ پالیسی نہیں ہے، سب چھٹی پہ رہیں گے. لیکن اب بتانا یہ مقصد ہے کہ یہاں تو اتنا زور ہے کہ بچے کم بچے کم. جب بچے کم ہو گئے تو اب رونے لگ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں گریئنگ آف جاپان، کہ سارا جاپان بڈھا ہوا چلا جا رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جوان نسل ہی نہیں ہے. تو ہیومن ریسورس تو بڑی زبردست چیز ہے. ہیومن ریسورس لائبلٹی نہیں ہوتی. ہیومن ریسورس کو اگر ہارنس کیا جائے، کام پہ لگایا جائے اس کو، تو ہیومن ریسورس میں تو بڑا پوٹینشیل ہے.
انسانوں کا نعم البدل تو انسان ابھی تک بنا نہیں سکا، نہ بنا سکے گا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز والے لوگ جہاں آبادی زیادہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے خوشحال ہیں وہ۔ خوشحالی کیوں ہے ان کے ہاں؟ کہتے ہیں خوشحالی اس لیے ہے کہ دیکھو ان کے ہاں بچے کتنے کم ہیں، اس لیے خوشحال ہیں۔ حالانکہ بالکل غلط بات، کم بچوں کی وجہ سے خوشحال نہیں ہیں، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی پلاننگ کی وجہ سے وہ خوشحال ہو رہے ہیں، اور باقی حقیقت ہے کہ اللہ کی دین ہے ان کے لیے۔ ورنہ کم آبادی ہونا اگر خوشحالی کا راز ہوتا تو بہت سے ایسے غریب ممالک ہیں جن کی آبادی بہت تھوڑی ہے لیکن غربت بہت زیادہ ہے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں آبادی بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ خوشحالی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہانگ کانگ ہے یا سنگاپور ہے۔ جاپان کا ٹوٹل علاقہ سندھ کے برابر ہے، آبادی پاکستان کے برابر ہے، خوشحال ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت میں ہے۔ اب جہاں تک یہ کھانے کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کھانا کم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم بات کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ مالتھوس نے جو کہا تھا کھانا ختم ہو رہا ہے وہ سچا تھا یا اللہ سچا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ ہم نے اسی موضوع کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، اب آگے چلتے ہیں۔ قتل اولاد پر تو بات تھوڑی سی ہو گئی کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، رزق ختم ہو جانے کے خوف سے، کھانا ختم ہو جانے کے ڈر سے تم ان کو مت مٹا دو، مت ختم کر دو۔ اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ کھانا کم پڑ جائے گا تو فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم کھلاتے ہیں ان کو بھی، پہلے ان کا ذکر آیا اولاد کا، ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں اور تم کو بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ انسان کی اولاد ہو اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد نیک ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بچے ہیں اور کتنے بیٹے ہیں یا کتنی بیٹیاں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اولاد ہو، اولاد نیک ہو، صدقہ جاریہ بنے۔ اگر یہ ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب جہاں تک رزق کا معاملہ ہے، آج جو ہم دنیا کی صورتحال دیکھتے ہیں، کھانا جتنی وافر مقدار میں آج موجود ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ مالتھوس نے تو کہا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، کھانا پورا پڑے گا ہی نہیں لوگوں کو، یہ اس نے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے بات کہی تھی۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم رزق دیتے ہیں، فکر مت کرو۔ تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ مالتھوس سچا تھا یا اللہ، تو آج وقت نے بتا دیا کہ اللہ سچا تھا، اللہ سچا ہے، اللہ سچا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہے گا؟ تو آج حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ جتنا آج کھانا ہے، جتنا کھلا، جتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے، پہلے کبھی نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ ہے جو بعض علاقوں میں قحط پڑ رہا ہے یا لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ لوگوں کے بھوکے مرنے کی یا قحط کی وجہ اناج کی کمی نہیں ہے،
قحط کی وجہ، لوگوں کے بھوکے رہنے کی وجہ انسان کی خود غرضی اور انسان کا ظالم ہو جانا اور انسان کا اللہ سے دور ہٹ جانا ہے۔ اناج کو آج کل ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ، پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب ترقی یافتہ ممالک جن کے ہاتھ میں دنیا کی باغ دوڑ ہے، وہ کسی ملک پر جب سینکشنز لگا دیتے ہیں تو وہاں کی معاشی حالت بگڑنے لگتی ہے اور وہاں لوگ بعض دفعہ بھوک سے بھی مر جاتے ہیں۔ جیسے عراق کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بے شمار بچے جو ہیں وہ عراق میں بھوک کی وجہ سے مر گئے، اس لیے کہ امریکہ نے عراق پر سینکشنز لگا دیے تھے۔ میڈلین آلبرائٹ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو تھوڑی دیر کو خاموش ہوئیں، پھر کہنے لگیں کہ ہاں اس چیز کی لیکن ضرورت تھی، کوئی بڑی بات نہیں، اگر بچے مر گئے ان کا کیا کریں، ضرورت تھی۔ اس کو وہ کہتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج، کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے اور بات ختم ہو گئی۔ تو یہ انسانوں کا انسانوں پر ظلم ہے، بے رحمی ہے، یہ ان کی بربریت ہے جو کہ آج جس نے کہ انسانوں کو فاقے میں مبتلا کر دیا ہے، ورنہ کھانے کی ہرگز کمی نہیں۔ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نا انسان کو دنیا کا، انتظام انسان کے سپرد کیا ہے، رزق اتار دیا، اب انسان ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، ظلم کی وجہ سے روک لیتے ہیں، پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا اس سے چاہتے ہیں، تو اس انسان نے تو خلیفہ ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ کوئی ایمبیسڈر باغی ہوتا ہے تو حکومت تو پھر اس کو اچھی طرح سے ریپرمانڈ کرتی ہے، خوب خبر لیتی ہے گورنمنٹ اس کی۔ تو یہ جو دنیا میں خلیفہ بن کر آیا ہے حضرت انسان، اور اس طرح یہ آج اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، ایک دن آئے گا قیامت کا دن، اللہ خوب خبر لے لے گا ان کی، ساری ان کی انکوائری کال ہو جائے گی، مقدمہ دائر ہو جائے گا ان کے اوپر اور سزا ان کو دے دی جائے گی، لیکن فی الحال تو ان کے پاس چھوٹ ہے۔ حال دنیا میں یہ ہے، کہیں تو 96 بلین پاؤنڈ کھانا پھک رہا ہے، یہ امریکہ میں ہے، اور یہ اتنی مقدار ہے، یہ 96 بلین پاؤنڈ کھانا، کہ اگر یہ ساری دنیا کے بھوکوں پر تقسیم کر دیا جائے، سب کھانا کھا لیں، لیکن یہ کھانا وہاں پھک جاتا ہے۔ تو کہیں پھک رہا ہے، کہیں حال یہ ہے کہ دو نوالے کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس، شدید قحط پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں حال یہ ہے کہ اوور ویٹ ہونا، اوبیسٹی، بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، میجر پرابلم بن گئی ہے اوبیسٹی، اتنا زیادہ لوگ اوور ویٹ ہیں، اور کہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کہیں دور ہم کیوں جائیں، اپنے ہی شہر کی اگر ہم بات کریں، یہاں جو ہماری کچی بستیاں ہیں ان میں ایک بستی کا نام مچھر کالونی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ گئے کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتظام کرتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے، ان کو دودھ ملے گا۔ تو وہاں پر والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں نے تو آج تک دودھ دیکھا نہیں، ان کو نہیں پتہ دودھ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، یہ اپنے ہی شہر کی بات ہے۔ ذرا ہمارے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیسے کمفرٹیبل اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم کوئی سوشل ورک نہ کریں گے، ہم نہیں نکلیں گے گھروں سے۔ ہمیں بھی سوچنا ہے نا، ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ہمارے اپنے شہر کی بات ہے۔ کہیں تو قحط ہے، کہیں غذا اتنی کم ہے، اتنی ناقص ہے، اس کے نتیجے میں کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں انسانوں کے اندر۔ تو کہیں آپ دیکھیں کہ دودھ کی، کیلشیم پروڈکٹس کی یہ قلت کہ بچوں نے دودھ نہیں پیا، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ مکھن اور دودھ اور پنیر چیز سمندروں میں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اپنے فارمر سے، اپنے کسانوں سے یہ تمام چیزیں لیتی ہے، خریدتی ہے اور سمندر میں ڈمپ کر دیتی ہے۔ اس لیے ڈمپ کر دیتی ہے کہ اگر ان تمام پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لائیں گے تو مارکیٹ ویلیو گر جائے گی، مارکیٹ پرائس گر جائے گی، تو اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹ پرائس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے وہ ان چیزوں کو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اور یہ کون سی اقوام ہیں جو یہ ڈمپ کر رہی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ تو انسان کا ہمدرد کوئی پیدا نہیں ہوا آج تک؟ ہم تو سیدھے بہت ہیں نا، ہم تو نعروں کے روب میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا زیادہ وہاں پر ہیومنزم کا چرچا ہے، کتنے ہیومینیٹیرین ہیں وہ لوگ، دیکھو کتنے انسان دوست ہیں۔ اگر انسان دوست ہوتے تو یہ دنیا میں انہوں نے ظلم نہ مچایا ہوتا۔ تو حقیقت کو بھی دیکھا کیجئے، ہم صرف سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔
تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انہوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے کہ چونکہ تمہارے ہاں بچے زیادہ ہیں اس لیے غربت ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو غربت ہے اور افلاس ہے اس کی وجہ بچے نہیں ہیں، اس کی وجہ کرپشن ہے، اس کی وجہ پیسوں کا مس مینجمنٹ ہے، اور اس کی وجہ ڈیٹ ری سروسنگ ہے. جو سودی قرضے دیے ہوئے ہیں ان تمام ممالک نے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے یہ سودی قرضے وصول کرتے ہیں. زیادہ تر پیسہ ان ملکوں کا، ترقی پذیر ممالک کا، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا سودی قرضے واپس کرنے میں چلا جاتا ہے، ڈیٹ ری سروسنگ میں چلا جاتا ہے. تو اپنا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. تعلیم نہیں ہے، صاف پانی کا نظام نہیں ہے، دواؤں کا نظام نہیں ہے، کھانا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو اور اپنے شہریوں کو. سارا پیسہ ان امیر ممالک کے پاس چلا جاتا ہے. ترقی یافتہ ممالک نے ترقی پذیر ممالک کو جو قرضہ دیا ہے، $1 کے بدلے وہ $9 اب تک وصول کر چکے ہیں. ہر ڈالر کے بدلے $9 تو لے چکے، اور قرضہ جو ہے وہ پہاڑ کی صورت میں اب تک باقی ہے سب کے سروں کے اوپر. تو یہ ہے دنیا کی صورتحال. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے کھانے کی پیداوار بڑھ رہی ہے، فوڈ پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو میلتھیوس کی تھیوری بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، کھانا کم ہو جائے گا. جس طرح آبادی بڑھی اس طرح کھانا بڑھ گیا. اگر ہم اپنی نانیوں دادیوں سے پوچھیں، وہ کبھی کبھار مرغی کھایا کرتی تھیں، اور گوشت بھی کبھی کبھار ہی پکتا تھا. اور آج تو روزمرہ گوشت کھایا جاتا ہے، روزمرہ مرغی کھائی جاتی ہے. جو جانور انسانی غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. وائٹ لیپرڈز مثال کے طور پہ، یا پولر بیئر، یا کوئی پینڈا وغیرہ، یہ تو ہو رہے ہیں ایکسٹنکٹ. ان کی پروٹیکشن کی فکر ہے انسانوں کو. اور جو جانور انسان کی غذا ہیں وہ تو ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے. اگر غذا کم ہوتی تو ایکسٹنکٹ تو مرغی کو ہو جانا چاہیے تھا. ہماری امی ہمیں کہانیاں سناتی کہ ایک زمانہ تھا مرغی کی بریانی کھاتے تھے، تو ہم پوچھتے کہ امی مرغی کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. بکرے ہیں، بکریاں ہیں، کاؤ، گوٹس، چکن، سارا میٹ جو ہے وہ موجود ہے. نہ صرف موجود ہے، وافر موجود ہے، بہت تعداد میں ہے. پچھلے 60 سال سے کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے. جتنا کھانا آج سستا ہے، آج سے پہلے اتنا سستا نہیں تھا. بھٹا، کارن، گندم، ویٹ، چاول، رائس، یہ جو کراپس ہیں ان کی ییلڈ میں خود بخود اضافہ ہو گیا ہے. خود بھی اضافہ ہوا، اور دوسرے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو خاص بیج تیار ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی کہ وہ بہت زیادہ بھرپور فصل دیتا ہے، جینیٹکلی انجینئرڈ سیڈ. تو اب جب کھانا اتنا پروڈیوس ہو رہا ہے تو اپنے کاشتکاروں کی انکم کی حفاظت کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اناج اگنے لگے، اپنے کاشتکاروں کی جو ان کی کمائی ہے ان کو ایک خاص لیول تک رکھنے کے لیے، اور اس خیال سے کہ کہیں کھانے کے دام بہت زیادہ نہ گر جائیں، ممالک میں بہت سے ایسے بڑے بڑے علاقے ہیں جو کہ ان کلٹیویٹڈ پڑے ہیں، اس پر انہوں نے کلٹیویشن کیا ہی نہیں. امریکہ میں 46 ملین ایکر فارم لینڈ ان کلٹیویٹڈ پڑا ہے. 46 ملین ایکر، سوچیے کتنا کھانا لگ سکتا ہے اس پر. اور یہی ممالک ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ تمہارے یہاں بچے بہت ہیں، تمہارے یہاں بچے بہت ہیں، کھانا نہیں ہو رہا، کھانا ختم ہو رہا ہے، کھانا ختم ہو رہا ہے. ایسی ہائپ اس چیز کی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ بالکل غلط. اگر اس تمام لینڈ کے اوپر یہ کلٹیویشن کر لیں تو اور زیادہ پروڈکشن ہو جائے گی. یورپ میں 11 ملین ایکر فارم لینڈ ان کلٹیویٹڈ پڑا ہے. کھیت ایسے پڑے ہیں جن پر کہ بھی کاشت نہیں ہو رہی. ذرا بہتر انتظام ہو جائے، پانی کی فراہمی اور اچھی ہو جائے تو اس وقت بھی ایز آف ناؤ، ابھی دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 6 بلین ہے، 6 بلین. تو اتنا ہنگامہ ہے. اگر آج ذرا سا انتظام بہتر کر لیں، تھوڑا معمولی ایفرٹ کر لیں، تو آج بھی جو قوت پیداوار ہے زمین کی وہ 80 بلین لوگوں کو کھلا سکتی ہے. 6 تو کچھ بھی نہیں، 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا مہیا ہو سکتا ہے آج بھی.
یہ ذرا سے بہتر انتظام سے ہوگا. اور زمین کی کل طاقت پیداوار کتنی ہے، قوت پیداوار کیا ہے زمین کی؟ زمین کتنے انسانوں کے لیے کھانا پروڈیوس کر سکتی ہے؟ ان کا اپنا کہنا ہے 1000 بلین لوگوں کے لیے زمین غذا پیدا کر سکتی ہے. تو 6 بلین کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال جو صورتحال آج ہے دنیا کی، مختلف دھوکہ دینے والے مس لیڈنگ نعروں کی وجہ سے اور سلوگنز کی وجہ سے ڈرا اتنا دیا کہ اب لوگ بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہے، یا خود غرضی بھی بڑھ رہی ہے. بچہ تو بہت وقت لیتا ہے نا، ریسورسز لیتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو، ہم اپنے اوپر کیوں نہ خرچ کریں، بچوں پہ کیوں کریں. تبذیر تو ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے. مہنگے سے مہنگا جوتا، مہنگے سے مہنگا بلہ، مہنگے سے مہنگا گھر، مہنگے سے مہنگی گاڑی اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو تبذیر تو بہت ہو رہی ہے. والدین کو اٹھا کر اولڈ ہومز میں ڈال دیا، کہا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں. رزق کی فراوانی ہے، خوب اچھا کھانا پینا مل رہا ہے. ان تمام چیزوں کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ 2 طرح سے آیا ہے. ایک تو یہ کہ قتل بہت بڑھ گئے ہیں، اور دوسرا زنا بہت بڑھ گیا. جو امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ تھے کلنٹن، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر زنا کا یہی حال رہا تو عنقریب امریکہ کی 60% آبادی ناجائز ہوگی. 60% پاپولیشن امریکہ کی اللیجیٹمیٹ بچوں پر مشتمل ہوگی. تو خالی امریکہ کی ہم بات کیوں کریں؟ جہاں تک زنا کا تعلق ہے، یہ پوری دنیا اس وقت زنا کی لپیٹ میں ہے. ایک وبا کی طرح، پلیگ کی طرح، ایپیڈیمک کی طرح یہ ساری دنیا میں زنا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 32 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور زنا کے قریب تک مت پھٹکنا، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. فاحشتاً کا لفظ آیا ہے، تا مبالغے کی ہے، علامتن کی طرح. تا مبالغے کے لیے آئی ہے اور تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین پڑی ہوئی ہے. تو تنوین ایک تو نکرہ کے لیے آتی ہے، چیز کو معمولی کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ تنوین آتی ہے چیز کی انورمٹی بتانے کے لیے، اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. اس کو تفخیم کہا جاتا ہے. تنوین تفخیم کے لیے آتی ہے. فاحشتاً کا بالکل صحیح گرامر کا ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ یہ انتہا سے زیادہ بڑی برائی ہے، بہت زیادہ بڑی برائی ہے، اور بہت برا راستہ ہے، بہت بڑی فحاشی کی چیز ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، تم زنا مت کرنا، فرمایا کہ تم زنا کے قریب پھٹکنا بھی مت. زنا کب ختم ہوگا؟ زنا اس وقت ختم ہوگا جب یہ باقی تمام چیزیں اپنی جگہ آ جائیں گی جو کہ کمانڈمنٹ چل رہی ہیں. ایک دلچسپ چیز جس کو کہ یہاں ہم نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ جب سورت بنی اسرائیل شروع ہوئی تھی، اس میں ہم نے واقعہ معراج کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، اور اس میں چند سزاؤں کا ذکر آیا تھا. تو جن سزاؤں کا وہاں ذکر آیا تھا، ان سزاؤں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو یہ احکامات آ رہے ہیں، یہ باتیں آ رہی ہیں یہاں پر، انہی سے ریلیٹڈ ہے نا. وہی سزائیں تھیں، کچھ زانی کی سزا تھی، کچھ مختلف والدین کو تنگ کرنے والے لوگوں کی سزا وہاں بتائی گئی ہے واقعہ معراج میں. اور ہم کو یہاں پر بتا دیا گیا کہ دیکھو ایسے برے خطرناک انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہا ہے کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو. زنا حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایڈلٹری بڑا پروویژن ہے، اور ظلم کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء غیر محلہ، چیز کو ہٹا دینا اس کی صحیح جگہ سے، یہ ہو جائے گا ظلم. مثال کے طور پہ کوئی شخص دکان پر گیا، دکان پر جا کر اس کو وہاں پر کوئی چیز بہت اچھی لگی، کوئی حرج نہیں ہے، چیز پسند کر لینے میں کوئی حرج نہیں.
انسان جائے صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے دکاندار کو بتائے، پیسے دے اور وہ چیز لے لے، یہ انصاف ہے، یہ انصاف کا طریقہ ہے۔ اس طرح جب کام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، معاشرہ پرسکون رہتا ہے۔ اب ظلم یہ ہوگا جو کہ انصاف کا الٹ ہے کہ بغیر بتائے، بغیر پیسے دیے، چپکے سے وہ چیز وہاں سے اٹھا لی جائے۔ اب یہ کام چوری ہے اور یہ کام گناہ ہے، حاصل تو دونوں ہی طرح کی، ایک طریقہ گناہ کا اختیار کیا، ایک طریقہ ثواب کا اختیار کیا، ایک طریقہ درست ہے، ایک طریقہ غلط ہے۔ تو جیسے یہ مثال ہم نے ڈسکس کی ہے، بالکل اسی طرح اگر ہم زنا کو سمجھنے کی کوشش کریں، زنا میں ایک عورت اور ایک مرد یہ انوالو ہوتے ہیں۔ جہاں تک عورت کا اور مرد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ کشش میں کوئی حرج نہیں، اٹریکشن میں کوئی حرج نہیں، حرج سے بڑھ کر بلکہ یہ تو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے کہ عورت اور مرد کشش محسوس کریں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسی طرح سے چلایا ہے، نسل انسانی کی بقا اسی طرح ہے، پرزرویشن آف سپیشیز چلتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں عورت اور مرد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا صحیح طریقہ بتا دیا، پراپر پروسیجر بتا دیا کہ لڑکی کے ولی ملیں لڑکے سے یا لڑکے کے والدین سے، پھر لڑکا اور لڑکی بھی دونوں راضی ہوں، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں، ساتھ رہنے لگ جائیں، اب یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ اس پورے طریقے کو، اس پورے پروسیجر کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب یہ کام ایک عورت اور مرد کا آپس کا تعلق یہ اب عین عبادت بن گیا، انتہائی پسندیدہ کام بن گیا، اللہ کی نظر میں بھی، لوگوں کی نظر میں بھی۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر یہ بندھن بنتا ہے۔ اسلام میں نکاح کا طریقہ بہت سادہ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر آپس میں نہیں بنتی لڑکی کی اور لڑکے کی تو طلاق کا طریقہ بھی اسلام نے بہت سادہ رکھ دیا ہے۔ اب جو کام نکاح کے نتیجے میں ہوتا ہے وہی کام اگر چوری چھپے ہو، بغیر اعلان کے ہو، اللہ کا نام لیے بغیر ہو، اب یہی بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے جس کو کہ زنا کہتے ہیں۔ جب برائی اتنی بڑی ہے تو ظاہر ہے اس سے بچنے کا پھر مناسب انتظام بھی ہونا چاہیے، پراپر ارینجمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ جب فاحشتاً وساء سبیلاً اس کو کہہ دیا تو اس سے پھر بچنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ اور ہم سے یہ کہا کہ ولا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جانا، گرنا تو دور کی بات ہے، اس برائی کے اندر پاس بھی مت پھٹکنا۔ اب دیکھیں اگر کہیں بہت زبردست خطرہ ہوتا ہے تو دور دور تک اس جگہ پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی پاس بھی نہ آئے، کہیں غلطی سے ہی پاؤں نہ پھسل جائے، وہ گر پڑے۔ مثال کے طور پہ کہیں بہت گہری کھائی ہے، بہت گہرا کھڈا ہے تو بہت پیچھے سے جنگلہ لگایا جاتا ہے، فینس لگایا جاتا ہے، احتیاط کے طور پہ، پریکاشن کے طور پہ۔ سائنس بنا دیے جاتے ہیں، وہاں پہرے دار کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کسی کو اگر وہ خطرناک حد تک قریب آتا دیکھیں تو پہرے دار ان کو بتا دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹو، یہاں پہ خطرہ ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط بہتر ہے علاج سے۔ اگر احتیاط سے کام چل سکتا ہے تو علاج کی نوبت کیوں آنے دیں؟ تو معاشرہ بھی جو اسلام بناتا ہے وہ ایسا معاشرہ بناتا ہے کہ جس میں زنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے اور نکاح بڑا آسان ہو جائے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح مشکل بنایا جاتا ہے وہاں بھی زنا بڑھتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر طلاق مشکل بنائی جاتی ہے وہاں بھی زنا بڑھ جاتا ہے۔ دو فیکٹرز تو یہ ہیں۔ ویسٹ میں جو زنا بڑھا ہے، ایک وجہ طلاق کا مشکل ہونا ہے، وہاں طلاق دینی بہت مشکل ہے، اور ہم اپنے ملک میں جو زنا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، بہت مہنگا، بہت ایکسپینسو بنا دیا گیا ہے.